جی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو؟ جی حضور، جی حضور۔ جی حضور، آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے۔ جی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، دوستوں کا جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، اور ان کا اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور یہ ایک خاص محفل کہلائے گی اس وجہ سے کہ جس کی نسبت سے ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، سب سے مہربان ہے، اور سب سے بڑا کریم ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو مکان کی جو فضیلت ہوتی ہے یا محفل کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مہمان چل کر آتا ہے ہمارے پاس، تو اس مہمان کی جو قدر اور شان اور منزلت ہوتی ہے تو وہ ہمارے گھر کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ کسی کے گھر چل کر آ جائے اور وہ اس بادشاہ کا رعیتی ہو، تو اس میں اس کے گھر کا کوئی کمال نہیں ہوگا، یا کسی اور وجہ سے اس کو کوئی مرتبہ اور منزل نہیں ملے گی۔ کمال کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ بادشاہ کی آمد ہوئی، وہ وہاں پر آیا۔ وہ کیا آتا ہے کہ دنیا کی نظریں اس طرف لگ جاتی ہیں۔ کوئی پڑوس میں اس کو شاید جانتا بھی نہ ہوگا، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو میرے گھر کے قریب رہتا ہے اس کے گھر بادشاہ چل کر آیا۔ تو آگے کیا ہوگا کہ جو پہلے ساتھ رہنے والا پڑوسی اس کے نام سے واقف نہیں تھا، اس کے طرف توجہ نہیں دیتا تھا، شکل سے نہیں پہچانتا تھا، اس کو پہچاننا شروع کر دے گا، اور پھر آتے جاتے شاید اس کو سلام بھی کرے، شاید اس سے دوستی بھی بڑھائے، کیونکہ ایک ایسا شخص اس کے گھر آیا جس کو پورا زمانہ جانتا ہے، اس ملک کے لوگ جانتے ہیں۔ تو آج یہ محفل جو ہم منعقد کر رہے ہیں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کی تعلیمات کے مطابق، یہ محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور وہ پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، جب تم مجھے یاد کرتے ہو، وہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تیرے ساتھ تیرا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ذکر والے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ زمینوں کی طرف اور ان لوگوں کو ڈھونڈو جو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ہاں، تو پھر وہ فرشتے آتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، مختصراً عرض کی جا رہی ہے۔ وہ آ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے عرش سے اتر کر نیچے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس نسبت کی وجہ سے اس زمین کے خطے کو جہاں ذکر ہو رہا ہے اتنا مقام اور منزلت مل جاتی ہے کہ
عرش والے اس محفل میں آنا چاہتے ہیں. کہاں ہم انسان، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کی خبریں ملیں، ہماری رسائی عرش تک ہو جائے. شاید ہم یہ کچھ لوگ اس طرح کی دعائیں کرتے بھی ہوں. کہاں یہ چیز کہ عرش والے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، عرش والے ان کے پاس آ رہے ہیں، عرش والے ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. تو دوستو، جو بھی دوست ہمارے ذکر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ اس کی قدر اور منزلت اور اس کی لذت اور اس کی حقیقت کو وہ جانتے ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں، جن کو پہلے ذکر کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو بھی انشاءاللہ طریقہ ذکر عرض کیا جائے گا، تاکہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہو اور ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. یہ تعلق اور رابطہ بنیادی طور پر ہے ہی ذکر کے حوالے سے، اور یہ عاجز چاہے گا کہ ہمارے یہ رابطے، یہ ملاقاتیں یہ رہیں، تاکہ ہمارا بھی ذکر والوں کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اور ان کی نسبت کی وجہ سے ہم بھی ذکر والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. تو اس کے لیے تھوڑی سی محبت اور تعلق اور رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آج علم ہوا کہ آج کی یہ محفل آپ نے اس حوالے سے منعقد کی ہے کہ اپنی جسمانی صحت کو کیسے بہتر کیا جائے. بہت خوشی اور مسرت ہوئی. عموماً ہم جو ایشیا کے لوگ ہیں اس طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے طرف وہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جسمانی صحت ہو. تو جسمانی صحت ہوگی، اب جب ہم تندرست ہوں گے تبھی ہم اپنے دنیاوی امور سر انجام دے سکتے ہیں، ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی ضرورتیں، گھر کی ضرورتیں، بچوں کی ضرورتیں، فیملی کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں پھر ایسی محفلوں کی طرف بھی ہم چل کر آ سکتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ بڑی آسانی ہے، کرسیاں مل جاتی ہیں، ہم ان پر بیٹھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے. لیکن پہلے تو جو ہم اگر دیکھیں تو کرسیوں کی بجائے ذکر والے نیچے بیٹھتے تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے. اب چٹائیوں پر بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو توانائی چاہیے، طاقت چاہیے، اور آپ کے جسم میں لچک ہو کہ آپ نیچے بیٹھ سکیں پھر اٹھ سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف دنیاوی امور جسمانی صحت کی وجہ سے ہم بہتر طور پر سر انجام دے سکتے ہیں، بلکہ دینی امور بھی. جب ہماری جسمانی صحت ہوگی، ہم تندرست ہوں گے، تو ہم دینی امور بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. نماز کو ہی ہم لے لیں، نماز میں بھی جو رکوع اور سجود، قیام اور قعود اور تشہد، ہم تبھی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں جب ہماری جسمانی صحت بہتر ہو. تو اس کو بہت اہم سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جسم کو کثرت کی ضرورت ہے، کثرت یعنی کہ ایکسرسائز، اور کچھ واکنگ، رننگ، ہائکنگ، جو بھی ماشاءاللہ آپ ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس طرف ہمیں اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو توجہ دینی چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے جو اس طرح کی مشغولیوں میں رہتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. تو پھر جب جسمانی صحت آ جاتی ہے تو پھر روحانی، باطنی، قلبی صحت کا بھی ضرور ذکر ہوگا، کیونکہ جب جسمانی صحت ہو اور روحانی طور پر ہم کمزور ہوں اور ہماری روحانی صحت درست نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے میرے بندو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان میرے ذکر سے میسر ہوگا. تو اس ذکر کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے. اس دل میں آپ نے توجہ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے،
بس یہ توجہ رکھنا ہے اپنے دل کی طرف کہ ہمارا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے، جس طرح درود شریف کا ورد ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، روزانہ ہم درود شریف پڑھیں جتنی بھی توفیق ہو سکے۔ ہم کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن قلبی ذکر کے لیے زبان کا کوئی واسطہ اور دخل نہیں ہوتا۔ قلبی ذکر کے لیے ہمیں دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس ذکر کی مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں دل میں اس کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں کہ قلبی ذکر کیسے ہوتا ہے۔ جیسے پیاس لگے ہمیں تو ہم زبان سے پانی پانی نہیں بولتے، توجہ پانی کی طرف رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل کا توجہ ذکر میں رہے، چاہے ہم بول رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قلبی ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو تب بھی کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں، ہر حال ہر کیفیت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ صرف توجہ رکھنا ہے دل کی طرف۔ اور ایک اور چیز جس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے سلسلہ نقشبندیہ میں، وہ یہ ہے کہ مرشد کامل کے ساتھ رابطہ اور نسبت قائم کرنا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا آ، آپ کا ایک معمول تھا کہ گھر سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بلکہ اس کا شان نزول ہے کہ آپ گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا۔ کچھ صحابہ جو تھے وہ مختلف مشاغل میں تھے، ہو سکتا ہے کوئی تلاوت میں مشغول ہو سکتا ہے کوئی عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے کوئی آرام کر رہا ہو، کیونکہ جو مسجد نبوی تھی وہ پوری صحابہ کے حوالے سے ایک مختلف قسم کے مشاغل کی ایک جگہ تھی۔ تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، عبادت بھی ہوتی تھی۔ وہیں صحابہ آرام بھی کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، لیٹتے بھی تھے۔ تو آپ سارے اپنے ان دوستوں کو، صحابہ کو آپ نے دیکھا، سب سب کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے جماعت تک پہنچے، ایک ایسے گروپ تک پہنچے جو مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو گئے اور ذکر کرتے رہے۔ جب وہ ذکر کی محفل اختتام کو پہنچی تو آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو سب صحابہ آگے آ جاتے اور ارشاد مبارک سنتے۔ تو سب صحابہ آگے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر خطبہ دیا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری دنیا سے رخصت ہونے سے قبل میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی جائیں اب اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تشریف لے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جو مجھے یاد کرتے ہیں صبح اور شام۔ تو دوستو یہ ذکر بھی ضروری ہے اور ذکر کے لیے صحبت بھی ضروری ہے، اور سلسلہ نقش بندی میں نسبت بھی ضروری ہے۔ مرشد کو دل کا کعبہ اور قبلہ بولا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ دل کا رابطہ، روح کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان زندگی میں دوستی اور رابطے میں رہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو کسی ایسے انسان سے تعلق پیدا ہو جائے جس کے دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، ایسے شخص کے ساتھ رابطہ ہو جائے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سے ملو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چابیاں ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نشانی کیا ہے، ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو آپ دیکھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے گی۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں،
اور ذکر کی تلقین آپ کو کی گئی ہے، اور دوست یہاں موجود ہیں، ہمارے دوست توقیر صاحب، سجاد صاحب، اور کافی دوست۔ لاسٹ ٹائم جرمنی آنا ہوا تھا، جرمنی کی دوستوں نے بڑا پیار دیا، بڑی محبتیں دی، وہ ابھی تک ان کا پیار اور محبتیں ہمیں یاد ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں اور بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے۔ تو یہ دوست آپ کو مزید کچھ بھی معلومات چاہیے، بلا جھجھک آپ ان سے پوچھ لیں۔ کوئی ذکر کے حوالے سے معلومات چاہیے، مراقبہ کے حوالے سے معلومات چاہیے، صحبت کے حوالے سے معلومات چاہیے، بلا جھجھک ان سے پوچھ لیں، تو آپ کو پوری صورت حال کا علم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ کوئی پھل سامنے پڑا ہوا ہو، اگر تربوزہ پڑا ہوا ہے یا سیب پڑا ہوا ہے یا کوئی اور پھل پڑا ہوا ہے، تو دیکھنے میں وہ اچھا بھی لگ سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا ہے، لیکن پھل کا اصل جو کام ہے وہ ہے ذائقہ اور لذت۔ تو اس کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم پھل کو کاٹ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اس کی کوئی کاش منہ میں ڈالتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پھل کیسا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر کا پھل ہے، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا یا محسوس کیا ہوگا۔ اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ ذکر کریں گے، پھر اس کی ذائقے کی، اس کی لذت کی کا علم ہوگا۔ پھر صحبت، پھر بیٹھنا۔ پہلی صحبت میں تو ہو سکتا ہے ہمیں اتنی موافقت بھی نہ ملی ہو، ہم تھوڑی مشکل محسوس کر رہے ہوں، تھوڑی الجھن محسوس کر رہے ہوں، لیکن جیسے جیسے آپ صحبت کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے۔ توجہ رکھیں دل میں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور پہلے عرض کیا گیا ہے، آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراقبہ کے لیے آپ روزانہ ختم شریف پڑھیں، وہ ختم شریف بڑا آسان ہے، سورہ فاتحہ، لیلاف شریف، قل هو اللہ احد، آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اول آخر درود شریف، یہ تلاوت کر کے یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ تحفہ، یہ نذرانہ پیش کریں آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور خلفاء راشدین، سب صحابہ، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ نقش بند کو۔ اور پھر آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور توجہ کر کے دل میں ذکر کی مشق کریں، اللہ اللہ اللہ۔ جتنے بھی آپ آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو ذکر کی اجازت ہے، جو بھی ذکر کرنا چاہیں آپ کو ذکر کی اجازت ہے۔ اور ہم سب نماز کی پابندی کریں، اور رمضان شریف کے مہینے میں جن پر فرض ہیں روزے، جن کو کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، وہ روزے رکھیں، اور جن پر زکوٰۃ واجب ہے ہم میں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں، جن میں سے حج فرض ہے ہم حج ادا کریں۔ باقی جو ہے صحبت کریں، محبت رکھیں اور رابطہ رکھیں، اور امید ہے جرمنی کے دوست یہ محفلوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں، ملیں، بات کریں، فون کریں، رابطہ رکھیں، کہ مرشد کی صحبت نہ ملے تو پھر پیر بھائیوں کے ساتھ ملنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں، بھلائیاں اور کامیابی عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم حضور، بہت شکریہ۔ سب دوستوں کی طرف سے آپ کو شکریہ اور سلام۔ تو سب دوستوں کے لیے دعا کی جی درخواست۔ ضرور، جی ضرور۔ تو پہلے دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی دوست دعا پڑھنا چاہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ ملائکتہ و کتبہ کتبہ و رسلہ رسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ و شرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب
واتوب الیہ۔ وأتوب إليه۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جتنے بھی ہم سب موجود ہیں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے، جو ہمارے مشکلات، مصائب اور پریشانیاں سب آسان فرمائے، کامیابیاں دنیا اور آخرت کی عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنے ذکر اور یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے پیاروں کی ہم نشینی اور صحبت عطا فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، محبت اور آپ کی پیروی اور اطاعت کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مشکلات، قرض مرض میں، معاشی تنگی کا شکار ہیں ان کو آسانیاں اور برکتیں، کشادگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حضور، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ دوست کوئی ذکر لینا چاہے تو لے لے، ورنہ پھر بعد ادھر لنگر کا انتظام ہے۔ دوستوں کھانے کے لیے کچھ کہنا تو کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس محفل میں جو دوست آن لائن شرکت کر رہے ہیں، دوستوں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ آپ سب کو مرشد کا دیدار ہوا، مرشد کی باتیں آپ نے سنی۔ انشاءاللہ